بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، سب سے پہلے ہم اس کے لفظ کے معانی کی طرف چلیں گے کہ پتہ چلے کہ وجود باری تعالیٰ سے مراد کیا ہے۔ وجود باری تعالیٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا موجود ہونا۔ ساری کائنات کے اندر بالخصوص مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی نے بت بنایا ہے، کسی نے کوئی چیز بنائی ہے، ان کے سامنے وہ چیزیں موجود تو ہے، چاہے مسلمان اس کو مانے یا نہ مانے، مگر آپ کے خدا کا وجود ہے کدھر؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جس خدا کا تصور رکھتے ہیں وہ خدا ہے ہی نہیں، اور چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا اس لیے اس کو مانا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے پہلے اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا اللہ رب العزت کا وجود ہے کہ نہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سامنے زمین اور آسمان کسی نے بنائے ہی نہیں تو کوئی بنانے والا ہی نہیں، تو اس کو کیا عقل کی کسوٹی کے اوپر ہم دیکھیں یہ بات پوری اترتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی مثال کی طرف۔ مثال یوں ہے کہ مکان یا گھر، کوئی بندہ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ مکان، اس کی دیواریں، اس کی بیس، اس کے اوپر جو چھت آئی ہے اور کھڑکیاں اور دروازے، از خود ساری چیزیں اس میں لگتی گئیں اور گھر خود بن گیا، تو اس قسم کی بات کرنے والے کو ہم لوگ سوچیں گے اس بندے کے اندر عقل نہیں، کہ مکان بھائی خود نہیں بن سکتا جب تک اس کو بنانے والا نہ ہو، اس کی دیواریں کھڑی کرنے والا نہ ہو، چھت اوپر لگانے والا نہ ہو، اس کی کھڑکیاں اور دروازے فکس کرنے والے ماہر نہ ہو۔ تو جیسے ہم چھوٹا سا مکان ہے اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں وہ خود نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین اور اس کے اوپر آسمان کی شکل میں چھت از خود بن گئی۔ اگر چھوٹی شے خود نہیں بن سکتی تو بڑی شے بھی خود نہیں بن سکتی۔ اس لیے مسلمان کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذات کو اگر ثابت کرتے ہیں تو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی مگر اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں، جیسا کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں خالق کائنات، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے؟ ایز اے مسلم تو کسی کو بھی شک نہیں، تو اس کے باوجود اللہ رب العزت ایک مسلمان کا بھی ایمان اور یقین تازہ کرنا چاہتا ہے، پختہ کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر اسے گہرائی عطا کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی بات کے اوپر جم کے استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو ہمیں کوئی شک نہیں، کیا دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا بھی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ بہت بڑا کوئی کنگ تھا، یا کسی کے آباء و اجداد میں سے کوئی بہت بڑا بزرگ تھا جنہوں نے یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، اس کے ساتھ جو بھی کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں انہوں نے بنائی؟ کبھی کسی انسان کا یہ دعویٰ نہ ہوا، نہ ہو سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب انسان کا دعویٰ نہیں تو جس نے بنایا ہے اس نے بتا دیا کہ بنانے والا اللہ رب العزت خود ہے۔ تو خالق کائنات اللہ خود نظر نہیں آتا مگر اس کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف انسان کو مائل کیا۔ کیسے مائل کیا؟ تخلیق آسمان کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے جس نے تہ در تہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنا دیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو ان تمام آسمانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص پاتا ہے؟ انسان چھت بناتا ہے، وہ ٹپک جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، اور انسان کی چھتیں کمزور ہوتی ہیں کیونکہ انسان کمزور ہے۔ ایک اللہ نے بھی چھت بنائی، اور انسان غور و فکر سے جدھر سے بھی آسمان کو دیکھ لے تو نہیں کہہ سکتا کہ ادھر سے ہول آ گیا ہے، ادھر سے کمزوری ہے، ادھر سے آسمان جھک رہا ہے، آسمان گرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ تو اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اے عقل والو، اتنا بڑا آسمان جس نے بنایا ہے اور جس کو تم
آج تک اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہے، آغاز اور ابتدا کہاں سے ہے، اور اس کا خاتمہ کہاں پر ہو رہا ہے، انسان اس سارے آسمان کو دیکھنے کے باوجود نہیں جان سکا۔ تو وہ کیا جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ ارے اس کی نشانی کے بارے میں تو بول کہ وہ کتنی ہے۔ جب تیری عقل اس سے عاجز ہے تو جو سب سے بڑا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی نشانی اپنی ذات کی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نظام شمسی ہے، جس میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان سورج کے ساتھ جا کے ٹکرا جائے، اور اسی طرح نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر شے اپنے اپنے مدار کے گرد گھومتے جا رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہر ایک کا اپنا راستہ ہے، اور راستے کے اوپر کون ان کو چلا رہا ہے؟ اللہ ان کو چلا رہا ہے۔ اور کیسے چلا رہا ہے؟ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہا ہے کہ انسان اگر اسی کائنات کے ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو دیکھ لے تو فوراً وہ اپنے رب کی اس کاریگری کے اوپر اپنے رب کی طرف ایمان لاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری اسی کائنات کے اندر غور و فکر کرو، تو اہل عقل کے لیے اسی کائنات میں نشانیاں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین کے اندر جو دن اور رات کا جو سسٹم چل رہا ہے، لآیات، اسی میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے۔ اب دنیا کے اندر کچھ لوگ سوچنا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے رب کے اوپر یقین کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم عقل کو استعمال کرنا چاہتے ہو، عقل اور شعور سے کام لینا چاہتے ہو، تمہارے لیے تو ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اگر استعمال ہی نہ کرنا چاہو، اگر ماننا ہی نہ چاہو تو نہ مانو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کو تمہارے دل اور دماغ کے ذریعے منوانا چاہتا ہے، طاقت کے ذریعے منوانا نہیں چاہتا۔ بندے کو یہی تو آزادی ہے، بندے کی فطرت کہتی ہے کہ کوئی ہے بڑا، اور اللہ کا یہ پیغام بتاتا ہے کہ وہ پیغام یہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی۔ اس ساری کائنات کو انسانی طاقتیں نہیں چلا رہی، اللہ اور اس کی طاقتیں چلا رہی ہیں، اس کے فرشتے چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اگر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرے۔ اب اسی غور و فکر کے حوالے سے چھوٹی سی مثال ہے، انسان ایک بیج پکڑتا ہے اور وہ کسی درخت سے اگر وہ چھوٹا سا بیج جس کو وہ زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، اب اسی زمین کے اندر قدرت، طاقت، پاور کس نے پیدا کی کہ وہ چھوٹا سا درخت، جو بیج ہے وہ چھوٹا سا تنا، چھوٹا سا درخت، اور اس کے بعد بڑا، پھر اسی بہت بڑے درخت سے اللہ رب العزت لاکھوں کی تعداد میں بیج نکالتا ہے، اور یہ سلسلہ کیا ہے، پھر اسی کے اندر سے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ انسان کے لیے اس میں خوبصورت ترین کلرز بھی ہیں، انسان کو اس کے اندر کشش محسوس ہوتی ہے، پھر اس میں انسان کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے خوراک بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور زندگی بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انسان اپنی مشینوں کو لے کر آ جائے اور یہ کہے کہ میں زمین سے باغی ہوتا ہوں، بغاوت کرتا ہوں، میں اپنی کائنات کو خود تخلیق کرنے لگا ہوں، زمین کا منکر ہونے کے بعد اب اگر وہ اسی بیج کو کسی اپنی مشین کے اندر ڈالے اور لاکھوں سال بھی اگر کھڑا رہے گا تو وہ اس سے وہ رزلٹ نہیں لے پائے گا جو زمین سے اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت ہے جو کہ انسان کو مائل کرتی ہے کہ اے بندے، اپنی کمزوری کی طرف آ اور اپنے رب کی طاقت کو مان۔ اس کی طاقت کو مان کے ہوگا کیا؟ تجھے اپنے رب کی ذات کے اوپر اطمینان ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کا وجود موجود ہے، اگرچہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، عقل سمجھ سکتی ہے، دل کے اندر یہ بات اتر سکتی ہے۔ کب؟ عقل کو اگر استعمال کرے گا۔
اور دل سے اگر ماننے کی طرف آئے گا، دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں مگر پھر اس کے بعد اپنی زبان سے اعتراف نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔